بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 20ویں تراویح مکمل کی اور انشاءاللہ ہم لوگ 19ویں پارے کی تفسیر سنیں گے۔ 19واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے پہلے ایک سورت ہے سورہ فرقان، وہ 18ویں پارے کے 1-2 رکوع پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ فرقان کا شان نزول کیا ہے یہ ہم لوگوں کو پہلے معلوم ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے تو مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے قالوا ما لی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، دیکھو یہ کیسا نبی ہے۔ اور بہت ساری آیتیں ہیں، وہ بہت لمبی چوڑی تفسیر ہے۔ سورہ فرقان ایسی صورت ہے اس کی ایک ایک آیت کی تفسیر جو ہے اگر ہم کرنے بیٹھیں گے تو ایک آیت کو 1 گھنٹہ لگے گا۔ میں خالی آپ کو اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو ہمارے جیسا بازاروں میں گھومتا ہے پھرتا ہے، غریب ہے، محتاج ہے، اس کے گھر پہ کھانے پینے کو نہیں ہے۔ پھر یہ کہتے تھے اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو کوئی فرشتہ اس کے ساتھ میں کیوں نہیں اترتا، اس کے باڈی گارڈ کے طور پر۔ لوگ تو اس کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے سورہ فرقان نازل کی اور اس کے اندر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی اور جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ بھی آپ کے جیسے کھانا پینا کھاتے تھے، وہ بھی آپ کے جیسے غریب محتاج بھی تھے، ان میں سے کچھ بادشاہ بھی تھے، بہت سے ایسے تھے جو اپنا گھر کا خرچ چلانے کے لیے تجارت اور کاروبار بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دلاسا دیا اس صورت کے اندر۔ تو اسی لیے ہم دیکھیں گے وما ارسلنا قبلک من الرسل انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ یہ آیت اس میں نازل کی۔ آیتوں کے پڑھنے میں تھوڑا آگے پیچھے مجھے ہو گیا تو اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیتے جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا آج پارہ ہوا 23واں، تراویح ہم پڑھ رہے 20ویں، اور تفسیر ہماری بیان ہو رہی 19ویں پارے کی۔ تو ہر پارے میں ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ جو جس دن کا پارہ ہوتا ہے وہی دماغ میں گھومتے رہتا۔ تو دوسرے پارے کی آیتیں پڑھنے کے لیے گئے تو تیسرے پارے کی آیتیں زبان پہ آ جاتی۔ تو اس کے لیے آیتوں کے پڑھنے میں اکثر آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ متشابہات کی وجہ سے اب چونکہ میرے پاس میں اتنا وقت بھی نہیں رہتا کہ میں اسٹڈی کر سکوں ایک دم ڈیٹیل میں اور تفصیل کے ساتھ میں بیٹھ کے اس کی اپنے قرآن کی جو تفسیر بیان ہوتی ہے، اس لیے کہ وقت کا ایسا مسئلہ ہے۔ صبح 8 بجے میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو اپنے کام پہ جب پہنچتا ہوں 6 بجے وہاں سے چھٹی ہوتی ہے، لیکن رمضان کے لیے میں نے اسپیشل پرمیشن لیا، 5:30 پونے 6 بجے وہاں سے نکلتا ہوں میں، تو مسجد میں آنے تک مجھے 6:15 بجتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں پڑھتے نہیں بیٹھتا ہوں، تھوڑا سا ایک بار پڑھ کے سو جاتا ہوں کیونکہ دن بھر سونے کو نہیں ملتا، مغرب کی اذان سے 5 منٹ پہلے تک، اور پھر اٹھ کے وضو وغیرہ کر کے افطار کر کے پھر مغرب سے لے کے تو عشاء تک کنٹینیو جو پڑھنا ہے بس وہ اسی ٹائم کے اندر پڑھنا ہوتا ہے۔ اور افطار کا جو ٹائم ہے 10 سے 15 منٹ کا، اسی وقت میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ میری افطار عام لوگوں کے جیسی نہیں ہے کہ اس میں تلے ہوا مرغا ہے اور بھنے ہوئے اس کے اندر آئٹم ہے اور اس میں بھجیے بھی ہے اور گلگلے بھی ہے اور اس میں نمکین بھی ہے اور یہ بھی ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمارے حافظ منظور صاحب روزانہ میرے ساتھ میں افطار کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے۔ میں پہلے ایک کھجور کھا کے اس کے بعد ڈائریکٹ روٹی کھانا شروع کرتا۔ اللہ ہمارے شاہد بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے، بیچارے پابندی کے ساتھ پچھلے 5 سال سے ڈبہ جو ہے افطار کا بھیج دیتے ہیں کھانے کا، تو وہ 15 منٹ میں کھانا بھی ہو گیا، افطار بھی ہو گئی۔ اس کے بعد سحری تک میں کچھ نہیں کھاتا ہوں، درمیان میں 1-2 وقت خالی چائے پی لیے
بس وہی کافی ہے۔ تو ٹائمنگ کا بہت زیادہ پرابلم ہے۔ تو یہ تفسیر جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ عشاء کی اذان اور جماعت کے بیچ میں جو 15 منٹ رہتے، وہ 15 منٹ کے اندر جو مجھے پڑھنا ہو گیا تفسیر کی کتابوں میں سے، بس اتنا ہی پڑھنے کے لیے ٹائم ملتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ آیتیں برابر سے ذہن میں نہیں رہتی، آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر ڈیٹیل میں وقت ملے، خالی تراویح پڑھانا ہے اور تفسیر بیان کرنا ہے، تو الحمدللہ ہم ایک پارہ 1 مہینے تک لے کے چل سکتے ہیں۔ کتنے دنوں تک لے کے چل سکتے ہیں؟ ہاں، روز خالی 1 رکوع کی تفسیر۔ تو اس طریقے سے 12 مہینے لگیں گے 12 پاروں کو، اور پورا قرآن ہونے کو تقریباً 3 سال لگیں گے، اس لیے کہ قرآن سمندر کے جیسا ہے۔ تو یہ سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا کہ اللہ کے نبی کو دلاسا دینے کے لیے، اور پھر آگے ایک آیت نازل کی جو عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے مسلمان ہو گیا۔ اس نے ایک مرتبہ مکے میں دعوت رکھی، اللہ کے نبی پہنچے، اس نے کہا کہ آپ بھی کھانا کھائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو ایمان نہ قبول کر لے۔ تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا کون سا مشکل ہے، میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ لیکن امیہ بن خلف اس کا دوست تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ عقبہ ابن ابی معیط مسلمان ہو چکا ہے، اس نے اس کو عار دلائی، شرم دلائی، اور یہ کہا کہ تو ایسے کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ارے میں تھوڑی صحیح میں مسلمان ہوا، میں مسلمان کچھ نہیں ہوا، خالی میں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا بس، تو کیا میں مسلمان ہو جاتا ہوں؟ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی بھی ویسا ہی دشمن ہوں جیسا پہلے دشمن تھا۔ اور اس نے کیا کیا، ایک جگہ پہ ایک اونٹ ذبح ہو رہا تھا، اس کی اوجھڑی جو رہتی ہے پیٹ میں کی جو تھیلی، اس کو اٹھایا، اور اللہ کے نبی سجدے میں گئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ لے جا کے رکھ دیا۔ حضور کا دم گھٹنے لگا۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں بھی مسلمان تھا، لیکن بیچارے کمزور تھے اور غریب آدمی تھے، یہ بڑے بڑے چودھری پڑھاری لوگ تھے، ان کے سامنے بول نہیں سکے، مگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ فاطمہ تمہارے والد کو حرم کے اندر لوگ اس طریقے سے ذلیل کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آئی، انہوں نے اس اوجھڑی کو ہٹایا، اور اللہ کے نبی کے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی کے بدن سے وہ جو گندگی لگ گئی تھی اسے صاف کرنے لگی، رونے لگی، اور جو مشرکین مکہ وہاں پر بیٹھ کے اللہ کے نبی کا مذاق اڑا رہے تھے، اللہ کے نبی پہ ہنس رہے تھے، اور وہ عقبہ ابن ابی معیط سب کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو ان کے ساتھ میں مذاق کیا، یا ہمارے آج کی زبان میں ہم کہیں گے کہ میں نے تو ان کے ساتھ چھچورا پن کیا کہ میں مسلمان ہو گیا چپ ان کو بتانے کے لیے، لیکن میں مسلمان نہیں ہوا، اسی لیے میں تم کو تکلیف دے رہا ہوں۔ تو لوگ سب ہنسنے لگے۔ حضرت فاطمہ جب اس کو برا بھلا کہنے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ غم مت کر، جس دین کی خاطر تیرے والد کو اتنا ستایا اور پریشان کیا جا رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تبارک و تعالی دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں تیرے والد کے دین کو داخل کر کے رہیں گے۔ اور عقبہ ابن ابی معیط کی طرف چہرہ کر کے آپ نے فرمایا کہ عقبہ یاد رکھنا آج تم لوگوں کا غلبہ ہے، اس لیے تم ہم پہ ظلم کر رہے ہو، جب ہمارا غلبہ ہو جائے گا تو میں اپنے ہاتھوں سے تیری گردن تیرے سر سے جدا کروں گا، میں خود تیری گردن کاٹوں گا۔ اللہ کے نبی نے اس سے یہ کہا، اور دونوں باتوں کو اللہ نے صحیح فرمایا۔ پہلی جو بات فرمائی بیٹی فاطمہ دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں، آج آپ دیکھو یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، پوری دنیا میں 800 کروڑ انسان ہیں، جس میں سے 250 کروڑ مسلمان ہیں۔ کتنے کروڑ مسلمان ہیں؟ 250 کروڑ مسلمانوں کا پاپولیشن پورا اوور آل ورلڈ کے اندر 250 کروڑ ہے، اور اسلام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔
آپ ملکوں کا پرسنٹیج اگر دیکھو گے، ہندوستان جب آزاد ہوا تھا 1947 کے اندر، یہاں کی آبادی 40 کروڑ تھی، ان میں مسلمان صرف 5 کروڑ تھے، جو پرسنٹیج کے حساب سے مشکل سے 12% ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہندوستان کو آزاد ہو کے 70 سال ہو گئے اور مسلمانوں کی آبادی 5 کروڑ سے 35 کروڑ پہنچ چکی ہے، اور تقریباً پرسنٹیج کے حساب سے مسلمان اس ملک میں 30 سے 25 کے درمیان مسلمانوں کو پرسنٹیج ہے۔ آبادی بڑی یا نہیں بڑی مسلمانوں کی؟ بابری مسجد جب شہید ہوئی تھی تو میرے گاؤں کے اندر مشکل سے 2 یا 3 مسجدیں تھیں، آج وہاں پہ 7 مسجدیں ہیں۔ ہمارے پڑوس کے گاؤں میں 8 یا 9 مسجدیں تھیں، آج وہاں پہ 25 سے 24 مسجدیں ہیں۔ اللہ نے مسجدوں کو بڑھایا یا نہیں بڑھایا؟ بڑھتے گئی۔ اسی طرح سے یورپ کے ملکوں میں آؤ، آج سے چند سال پہلے فرانس کے اندر مسلمانوں کی تعداد صرف 1% تھی، آج فرانس میں مسلمانوں کی تعداد 7% ہے، یعنی یورپ میں سب سے زیادہ مسلم پاپولیشن وہ فرانس کے اندر ہے۔ ایک ہمارے ہندوستان کے بڑے عالم دین ہیں، 1980 میں انہوں نے لندن کا سفر کیا، کہنے لگے کہ پورے لندن شہر میں مجھے ایک جگہ پر بھی مسجد نہیں ملی، ایک جگہ مسلمانوں نے کوئی جگہ خرید کے وہاں پہ جماعت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ لیکن آج 2017 میں، یعنی 1980 سے 2017 کے درمیان میں تقریباً 37 سال کا وقت ہوتا ہے، اس ڈیوریشن کے اندر لندن شہر میں سینکڑوں مسجدیں ہو چکی ہیں، سینکڑوں مسجدیں باضابطہ مینارے کے ساتھ اور گنبد کے ساتھ میں، یہاں تک کہ وہاں کی گورنمنٹ بسوں کے اوپر اللہ کے نبی کی حدیثیں لکھ لکھ کر لوگوں کو تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا صاف ستھرے رہنا چاہیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آج یورپ میں اسلام پہنچ چکا ہے، یہاں تک کہ آپ کو سن کر حیرت ہوں گی، آج کی ڈیٹ میں لندن شہر کا جو میئر ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ کون ہے بھائی؟ وہ بھی مسلمان ہے۔ تو بولو مسلمانوں کی آبادی بڑھی یا نہیں بڑھی؟ دن بدن مسلم آبادی بڑھتے جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ پوری دنیا کا ہر آدمی کلمہ پڑھنے والا نہیں بن جائے گا۔ خود ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ صرف میڈیا میں اور نیوز پیپرز میں اینٹی اسلامک نیوزیں پڑھتے ہیں خالی، اور ہمارا میڈیا خالی وہی بتاتا ہے کہ گائے کے نام پہ مسلمان کو مارا گیا، یا مسلمانوں پہ طلاق کا مسئلہ ایسا اٹھا ویسا اٹھا۔ میڈیا ہم کو یہ نہیں بتاتا کہ اسی ملک ہندوستان کے اندر، کیونکہ آج کل ایجوکیشن زیادہ ہو گیا، تو جو ہمارے نان مسلم بھائی ہے پڑھے لکھے، وہ خود ان کے ذہن میں ایسے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں اپنے مذہب کے بارے میں، اسلام کی اسٹڈی کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں بھائی؟ سینکڑوں کی تعداد میں۔ میں آپ کو ہمارے ملک کی بات بتا رہا ہوں، اس لیے گورنمنٹیں پریشان ہیں، اپنے اپنے صوبے میں جہاں ان کی چلتی ہے وہاں پہ قانون بنا رہی ہے اسلام کے خلاف میں۔ ابھی رمضان سے پہلے کی بات ہے، بلند شہر کے اندر ایک گاؤں کے اندر 50 گھرانے مسلمان ہو گئے۔ ہاں، میں نے سنے ہوئی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں نے نیوز چینل کے اوپر ان لوگوں کے انٹرویو سنا ہمارے ہندوستان کے، کہ بھئی تم کیوں مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہم کیوں مسلمان نہیں ہوں گے؟ ارے ہمارے یہاں پہ اتنا بھید بھاؤ ہے کہ ایک دلت کی بیٹی وہ کلیکٹر بن جاتی ہے، اس کے باوجود اس کا، یعنی اس کے گلاس سے یا اس کی بوتل سے دوسرے ذات کا آدمی پانی پینا نہیں چاہتا۔ اتنا بھید بھاؤ ہے جس مذہب کے اندر، ہم اس میں کیوں رہے؟ اور وہ اسلام مسجد کے اندر 5 روپے کا ایک پلاسٹک کا گلاس لٹکایا ہوا رہتا، امام صاحب بھی اسی سے پی رہے ہیں، مؤذن صاحب بھی پی رہے ہیں، کروڑ پتی صاحب بھی پی رہے ہیں، اور غریب صاحب بھی اسی سے پی رہے ہیں۔ ہے کوئی بھید بھاؤ اسلام کے اندر؟ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ بولے جس مذہب میں بھید بھاؤ نہیں، ہم کو وہ مذہب چاہیے۔ 50 گھرانے بلند شہر میں، 80-90 لوگ میرٹھ کے اندر،
اور یہ کیسا رہتا دیکھو، ہم لوگ جو ہے نا اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتے. ہم لوگوں کو خالی یہ نظر آتا کہ فلانے علاقے میں فلانا اسلام کا دشمن آ گیا، ارے اس کے ذریعے سے اللہ کتنا خیر پھیلائیں گے، ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے. جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ان کے بارے میں کہا تھا، کیا نام ہے ان کا، تاتاریوں کے بارے میں، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، اور پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تاتاری کون تھے؟ وہ مارتے پھر لٹیرے ڈاکو لوگ تھے وہ، لیکن وہ واقعہ ہے بہت لمبا چوڑا، حضرت شہاب الدین سہروردی کا، وہ میں پھر کبھی سناؤں گا. ان کے ذریعے سے ان کو اسلام کی توفیق ملی، وہ مسلمان ہو گئے. وہ مسلمان ہونے کے بعد وہ تاتاری جنہوں نے بغداد میں مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا تھا، بڑے بڑے کتب خانوں کو انہوں نے ضائع کر دیا تھا، بعد میں انہی کی نسلیں مسلمان ہوئیں. اور پھر وہی تاتاری، افغانستان یہ پورا تاتاریوں کا ملک، قزاقستان، ترکمانستان، ازبیکستان، آذربائیجان، یہ جتنے ملک رشیا کے اندر ہے یہ سب پورا تاتاری لوگوں کا پٹا تھا. وہ سب کیا ہو گئے؟ وہ دیکھو کتنے مسلمان ممالک. پھر آگے آؤ ادھر منگولیا، یہ اوریجنل ان کا ملک تھا، وہ بھی پورا مسلمانوں کا آج ملک ہے. اور پھر انہی تاتاریوں کی نسلوں سے ظہیر الدین بابر پیدا ہوئے جو ہندوستان میں آئے، اور یہ جتنے مغل بادشاہ تھے وہی تاتاریوں کی اولاد ہے. بولو ان کے ذریعے سے خیر پھیلا یا نہیں پھیلا؟ تو یہی حال یہ آج جتنے اسلام کے دشمن آئے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے وہ گوشت پہ پابندی لگا سکتے، مسلمانوں کے کاروبار پہ لگا سکتے، لیکن ان کے ذریعے سے اللہ دین پھیلا رہا ہے. جو بیچارے نچلی ذات کے لوگوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ 100 اور 200 کی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں. پہلے اتنے مسلمان ہمارے بیان کرنے پہ نہیں ہوئے، ہمارے دعوت دینے پہ نہیں ہوئے، آج دین کے دشمنوں کے آنے پہ اتنے مسلمان ہو رہے. بولو خیر آیا یا نہیں آیا؟ ہاں، تو یہ سب اللہ کا نظام ہے. خیر، تو قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا دنیا کے ہر کچے پکے مکان کے اندر اللہ کے نبی کا دین داخل ہو کر رہے گا، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی. اس کے بعد دوسری جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقبہ اپنے ہاتھوں سے تیری گردن میں ماروں گا. غزوہ بدر کے اندر امیہ بن خلف کو تو حضرت بلال نے قتل کر دیا. یہ عقبہ ابن ابی معیط قیدی بن کر آیا. قیدی بن کے آنے کے بعد باضابطہ اس کے ہاتھ باندھے گئے رسیوں سے، اس کو باندھا گیا ایک درخت سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عقبہ یاد ہے میں نے تجھ سے کچھ کہا تھا، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کی گردن کو الگ کرنے کا، اور عقبہ ابن ابی معیط کو قتل کر دیا گیا. تو یہ باتیں بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے اندر یہ واقعات بھی پیش آ چکے ہیں. اب آگے ہم بڑھتے ہیں. اسی پارے کے اندر سورہ نمل ہے، نمل چونٹی کو کہتے ہیں. اس کے اندر حضرت سلیمان کا واقعہ ہے. اللہ نے بیان کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اللہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان اور داؤد کو ہم نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، اور حضرت سلیمان کو جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی وہ یہ کہ ان کو پرندے اور جانوروں کی بولی ہم نے سکھا دی. جانوروں کی زبان حضرت سلیمان سمجھتے تھے. اس لیے ایک مرتبہ راستے سے جب اپنا قافلہ لے کر چلنے لگے، چونٹیاں آپس میں بات کر رہی تھی ایک دوسرے سے، اور کہہ رہی تھی کہ جلدی جلدی اپنے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہا کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلے جاؤ ورنہ سلیمان کا لشکر تم کو روندتا ہوا نکل جائے گا. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وانا اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللہ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے. کس کی بات سن کے؟ چونٹی کی بات سن کے مسکرائے آپ نے کہ دیکھو اتنی چھوٹی سی مخلوق وہ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے. کیا ہے چونٹیوں جلدی سے بلوں میں جاؤ، ایک دوسرے کو اطلاع دے رہے، ایک دوسرے کو دعوت دے رہے، کتنا یعنی ایک دوسرے کا دھیان رکھنے والے ہیں. تو ہم مسلمانوں نے ان سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ نے وہ چونٹیوں کے دعوت دینے کی وجہ سے قرآن میں ان کے نام پہ سورت نازل کی. اب اگر ہم مسلمان جو خود جنت میں جانے کی فکر کر رہے ہیں،
جو خود روزے رکھ رہے ہیں، جو خود نیک اعمال کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے وہ ایمان والے بھائی جو مسجدوں سے دور، نمازوں سے دور، دین سے دور، ان کے دین میں آنے کی، نمازوں کو آنے کی اور اللہ کے حکموں پہ چلنے کی فکریں کریں گے، بولو اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سبق لینے والی بات ہے کہ چوٹیاں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہی ہے، اور ہم مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں اگر اپنی نماز پڑھوں، اپنے دین پہ چلوں، میرے لیے کافی ہے، میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا۔ غلط بات ہے۔ اگر مسلمان دوسروں کی فکر نہیں کریں گے، کفر الحاد اتنے تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہمارے گھروں سے ملحدین پیدا ہوں گے پھر، ہاں ہمارے گھروں سے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے ہم نے بھی ایک دوسرے کے دین کی فکر کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے حضرت سلیمان نے کہا، اے اللہ میں تیرا کروڑ درجے شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے جانوروں کی بولی سمجھائی، اور اے اللہ تو مغفرت فرما میری بھی، میرے والدین، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی، اور اے اللہ تیری نعمتیں تو نے کھول دی میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر، اور تو نے نیک اعمال کے اوپر مجھے کھڑا کیا۔ یہ دعا کی حضرت سلیمان نے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان نے بھی ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ کس کے لیے بھائی؟ اپنے والدین کے لیے ہی، خالی والدین کے لیے بھی، یہ نہیں ہے کہ خالی دنیا کے لیے دعا ہو رہی ہے، اے اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے، یہ تو مانگنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اس کی بجائے یہ مانگنا چاہیے، اے اللہ میرے حق میں جو خیر ہے مجھے عطا فرما، اور جو شر ہے اس سے میری حفاظت فرما۔ دیکھو پھر خود خیر آپ کے قدموں میں آئیں گا، ہاں، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم ہے کس میں خیر ہے۔ اب دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ وہ فلانے کروڑ پتی گھرانے میں میرا نکاح کرا دے، کسی بھی طرح سے میرا جگاڑ جما دے، کسی بھی طرح سے میرا سیٹلمنٹ کرا دے۔ اب وہ گھرانے میں حضرت کی شادی ہو گئی، دعا قبول ہو گئی، اور 15 دن کے بعد انہوں نے ان پہ اور ان کے پورے خاندان کے اوپر 498 لگا دی، 15 دن کے بعد ہی، اور بولے کہ بیٹا اگر تم لوگوں کو سیٹلمنٹ کرنے کا ہوں گا تو 15 لاکھ دو، شادی میں ہم نے اتنا خرچہ کیے تھے، اب رہتا گھر بیچنا پڑ رہا، دکان بیچنا پڑ رہی، اور سب بیچ بچا کے جو ہے ان کی بھرپائی کرنا پڑ رہی، اور پھر بول رہے اللہ میاں میں نے کیا گناہ کرا تھا جو میرے ساتھ ایسا ہوا؟ ارے توچ مسجد میں منڈیا پٹک پٹک کے دعا مانگ رہا تھا۔ تو اس کے لیے دوسرے پارے میں فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، تم کو معلوم نہیں ہے تمہارے لیے کیا بھلا ہے اور کیا برا ہے، اس لیے اللہ سے چیزیں مت مانگو، یہ مانگو اے اللہ جو میرے لیے خیر ہے وہ مجھے، اے اللہ مجھے عافیت والی روزی عطا فرما۔ یہ سب دعائیں مانگنے کی ہے، عافیت والی روزی مانگو، اللہ عافیت والی روزی دیں گے۔ تو حضرت سلیمان، اور والدین کے لیے دعا کرے، اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، مغفرت فرما، بوڑھے ہیں تو ان کے عمر میں برکت عطا فرما، ان کے خدمت کا موقع عطا فرما، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مانگا۔ کریں گے فکر اور کوشش، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ابھی ہمارا عشاء کا وقت بڑھ گیا ہے تو میں نے سوچا ہوں تفسیر تھوڑا کم کرتے رہیں گے روزانہ بھی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔